سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الرحمة اللهم صل على محمد النبي الرحمة اللهم صل على محمد النبي الرحمة اے پاک پروردگار عالم، اے خالق مالک، اے خالق کون و مکہ، اے مالک ارض و سماء، اے قادر مطلق مختار کل، اے آسمان و زمینوں کو ایجاد کرنے والے، ندی نالے پہاڑوں کو بنانے والے، آسمان کے ساتوں طبقات کو، زمین کے ساتوں طبقات کو بغیر ستون کے قائم کرنے والے، یا اللہ تو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، جبار ہے، غفار ہے، قہار ہے۔ اے اللہ تو بے جان قطروں سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے، اے اللہ تو ہی دنیا میں لایا ہے، زندگی اور موت کا تو مالک ہے، اے رب کریم موت کے بعد تو دوبارہ قبر میں زندہ کرے گا، یا اللہ ہمارا گوشت پوشت قبر کی مٹی کھا جائے گی، یا اللہ روح باقی رہے گی، اے رب کائنات یہی مٹی کے ڈھیلے سے تو قیامت کے میدان میں دوبارہ کھڑا کرے گا، ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ تو انسان کو وجود بخشے گا، ریڑھ کے ہڈی کے پیچھے جو دانہ ہے اس دانے سے دوبارہ بدن دے کر جاندان بنا کر قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گا۔ اے اللہ ساری دنیا تیری محتاج ہے، آفتاب چمکنے میں تیرا محتاج، آفتاب اپنی شعاؤں کو زمین پر پھینکنے میں تیرا محتاج، چاند کی نورانیت زمین پر پھیلنے کے لیے تیری محتاج، یا اللہ ستارے چمکنے میں تیرے محتاج، درختوں کے پتے ہلنے میں تیرے محتاج، سمندر کی موج طلاقوں حرکت کرنے میں تیری محتاج، راستے کا کنکر متحرک ہونے میں تیرا محتاج، انسان سانس لینے میں تیرا محتاج۔ اے رب کریم، اے زندگی اور موت کے مالک، مخلوقات کو پیدا کرنے والے، اے اللہ گنہگار ہے ہم، خطاکار ہے ہم، سیاہکار ہے ہم، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں، اے اللہ بارش کے قطروں سے بڑھ کر ہمارے گناہ ہے، زمین کے ذرات سے بڑھ کر ہمارے گناہ ہے، سمندر کی موج سے بڑھ کر ہمارے گناہ ہے، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر ہمارے گناہ ہے، راستے کے کنکر سے بڑھ کر ہمارے گناہ ہے، آفتاب کی شعاؤں سے بڑھ کر ہمارے گناہ ہے، چاند کی لمانیت سے بڑھ کر ہمارے گناہ ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہماری زندگی بھر گئی ہے، ہمارے گناہوں سے اے اللہ دنیا کی زمین بھر گئی ہے، اے اللہ زندگی بھر تیری نعمتیں کھائی ہے، تیرا مقابلہ کیا ہے، لادل نبی کی سنتوں کے جنازے ہم نے نکالے ہیں، غیروں کا طریقہ ہم نے اپنایا ہے، اے اللہ ہماری آنکھیں بھی گنہگار، زبان بھی گنہگار، ہاتھ پیر بھی گنہگار، اے اللہ ہاتھ پیر حرکت کرنے میں تیرا محتاج، انسان سانس لینے میں تیرا محتاج، زمین پر آئے ہوئے نبی
یہ اللہ یہ بھی تیرے محتاج، واللہ الغنی وانتم الفقراء، یہ اللہ تو بے نیاز ہے، تو اکیلا ہے، یہ اللہ تو بے نیاز ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے، تو نہ کسی سے جنا ہے نہ جنا گیا ہے، یہ اللہ ساری کائنات کو تو نے بنایا ہے، وقتی طور پر دنیا میں امتحان کے لیے تو نے بھیجا ہے۔ اے رب کریم، تیری رحمانیت کی بنیاد پر ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، رحیمیت کی بنیاد پر زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما، غفاریت کی بنیاد پر ہماری زندگی کے قصوروں کو معاف فرما، خلوت و جلوت کے گناہ کو معاف فرما، ظاہراً باطناً گناہ کو تو معاف فرما۔ اے اللہ گناہ والی زندگی سے حفاظت فرما، گناہ والی زندگی سے تو حفاظت فرما، گناہ والی موت سے تو حفاظت فرما۔ اے رب کریم، دنیا میں لاج رکھی ہے گناہوں کی بنیاد پر، اے اللہ تو نے پکڑ نہیں کی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور گناہوں کی شدت پر چہرہ کالا ہو جائے، آنکھیں لال ہو جائے، چہرہ اے اللہ چہرہ پھیکا پڑ جائے، جبروں میں سے خون کی جھریاں اڑنے لگے، بدن کے اوپر کپکپاہٹ طاری ہو جائے، گدھے اور گھوڑے جیسی آواز نکلنے لگے۔ اے اللہ ایسی موت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضامند والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں لاج رکھی ہے، کبھی بھوکا پیاسا ننگا نہیں رکھا، مولا تو کتنا غیور ہے، اے اللہ تو کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ کیسا بھی گنہگار ہو ان کی موت کے بعد اے اللہ تیرا حکم ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، اللہ فرماتے کہ میرے بندے کو سفید کفن میں میرے دربار میں بھیجو۔ اے اللہ ہماری زندگی بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہماری قبر والی زندگی کو بھی آسان کر دے۔ اے اللہ کروٹ کروٹ کے اوپر سکون چین نصیب فرما، گھری کے رحمت فرما۔ اے اللہ ہماری قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے۔ اے اللہ تو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا قرضدار نہ بنا۔ اے اللہ بدن کا ہر عضو موت تک سلامت رہے، تو ایسے فیصلے فرما۔ موت تک ہمارا ایمان سلامت رہے، تو ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، گناہوں کو معاف فرما دے۔ جمعہ کے دن والی، جمعہ کی رات والی موت عطا فرما، بیت اللہ کے طواف والی موت عطا فرما، حرم کعبہ میں آنے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ قبر، اے اللہ جنت البقیع میں ہماری تدفین کا فیصلہ فرما، مدینہ کی مٹی تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جسم کی گندگی کو دور فرما، دماغ کے باطل خیالات کو ختم فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تیری رحمتوں کی چادروں میں ہمیں ڈھانپ لے، شفقتوں کی چادر میں چھپا لے۔ اے اللہ تیری عظمت کی چادر کو تو ہمیں اڑا دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما لے، ہاتھ چہرے پر پھرے تیری مدد آ جائے، غیب سے تو ایسے اسباب پیدا فرما۔ اچانک آنے والی موت سے بچا لینا، ایکسیڈنٹ والی موت سے بچا لینا، بوڑھی موت سے بچا لینا، شیطان کے طور و طریق پر آنے والی موت سے بچا لینا، دنیا کی محبت پر آنے والی موت سے بچا لینا۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، مولا زندگی کے گناہ کو تو معاف کر دے،
درود پاک کی برکت سے اللہ آقا کی محبت تو دل میں پیدا فرما، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے تیری محبت دل میں پیدا فرما، اسلام کی صداقت نصیب فرما، ایمان کی حقانیت تو عطا فرما، شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے روزگار کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت کی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہر مسلمان کے ماں باپ کی تو مغفرت فرما، ہر ایمان والے کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، مولا دنیا کے فتنوں سے بچا لینا، دجالی فتنوں سے بچا لینا، سرکش شیاطین سے بچا لینا، نفس کے تقاضوں سے بچا لینا، حب جا حب مال سے بچا لینا۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، تکبر سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، غیبت سے حفاظت فرما، چغلی سے حفاظت فرما، لعن طعن والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ زندگی کے گناہ اور زندگی کے گناہوں کی بنیاد پر یا اللہ تو ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، دشمنوں کے حوالے نہ فرما، غداروں کے حوالے تو نہ فرما۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، لا علاج بیماری سے حفاظت فرما، ہماری نازک باڈی کو ڈاکٹر اور ہسپتالوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، آسمانوں سے اترنے والی آفت بلیات سے حفاظت فرما، زمین سے پیدا ہونے والے گندے فتنوں سے محفوظ فرما، پورب پچھم اتر دکن سے نکلنے والی گندی ہواؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کی محبت دل میں پیدا فرما، ایمان کی محبت دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ تیری عظمت دل میں پیدا فرما، تیرے محبوب کی محبت دل میں پیدا فرما، کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بچنے کے کاموں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کعبہ مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں تو نے یونس کو بچا لیا تھا، نمرود کی دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں پر ابراہیم کو تو نے بچایا تھا۔ اے اللہ بحر کلثوم کی ٹھاٹھے مارتے موت پر موسیٰ کلیم اللہ کو تو نے بچایا تھا۔ اے اللہ مقام نہر پر باپ کے ہاتھ سے چلنے والی چھری کے نیچے ننھے منھے اسماعیل کو تو نے بچا لیا تھا۔ اے اللہ میدان بدر میں تیرے محبوب کو تو نے بچایا، احد میں تو نے بچایا۔ میدان بدر کی تکلیف کی لاج رکھ لینا، تیرے محبوب نے بدر والی رات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اور سجدے میں دعا فرمائی تھی، یہاں تک کہ تیرے محبوب کے جسم اٹھر سے یا اللہ چادر بھی نیچے گر گئی تھی۔ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ تیرا نبی بے سہارا بے آسرا ہے، 313 کی جماعت کو لے کر چلا ہے۔ یا اللہ یہ صاف ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تو نے لاج رکھی ہے اور دشمنوں کی کمان کو تو نے توڑا ہے، دشمنوں کی عداوت کو تو نے ختم کیا ہے، نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تو نے قبول کیا ہے اور 5000 فرشتوں کی جماعت کو تو نے اتارا ہے۔ میدان احد میں یا اللہ ایک دشمن اسلام نے تیرے محبوب کو پتھر مارا، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، دانت ٹوٹ گیا، بھوک کا یہ عالم تھا، روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا۔ یا اللہ بھوک کا پیاس کا یہ عالم تھا کہ پانی کے قطرات نہیں تھے،
تیرے محبوب کو امت کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم تھا کہ دشمن کے پتھر مارنے کے بنیاد پر خون کا قطرہ زمین پر گرا، آپ نے اس قطرے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور چلو میں لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا کہ اللہ نبی کا خون زمین پر گرتا ہے تو اس امت کو ہلاک کر دیتا ہے، مالک میں اپنی امت کو ہلاک کرنے نہیں آیا ہے، میں اپنی امت کو تباہ کرنے نہیں آیا ہوں۔ مولا نبی کی حد والی تکلیف کی تو لاج رکھتے ہوئے کالے بادل جو پوری دنیا میں اسلام و مسلمانوں کے اوپر منڈلا رہے ہیں، یہ اللہ کالے بادل کو ختم فرما، ان کی چھاونیوں ان کے پلانوں کو ختم فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ کسی مسلمان کو قوم یہود کے حوالے نہ فرما، قوم نصارہ کے حوالے نہ فرما، کسی ظالم کے حوالے نہ فرما، جو بے قصور جیلوں میں ہوں ان کی نجات کا تو فیصلہ فرما، اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں پر تجھے پکارا تھا، اے اللہ کنعان کی زمین پر حضرت یعقوب نے تجھے پکارا تھا، فلسطین کے جنگل کے اندھیرے کنویں میں ننھے منھے یوسف نے تجھے پکارا تھا، بحر کلثوم کے کنارے پر اور پانی کی موت پر موسیٰ نے تجھے پکارا تھا، مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں، دریا کی گہرائی میں، یا اللہ اندھیرے کے عالم میں نبی پیغمبر یونس نے تجھے پکارا تھا، یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا میرا بھائی یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں میری ذات کو نہیں پکارتا تو مچھلی کا پیٹ میں ان کی قبر بنا دیتا، اے اللہ مقام نہر پر اسماعیل علیہ السلام نے تجھے پکارا تھا، حضرت ابراہیم نے تجھے پکارا تھا، حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام نے تجھے پکارا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجھے پکارا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ تیری مدد شامل حال فرما، جسمانی روحانی مدد فرما، دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ترقیات دارین عطا فرما، فلاح دارین عطا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ مسجد بیت اللہ، اے اللہ مساجد کی نسبت بیت اللہ سے وابستہ ہے اور مدارس کی نسبت اصحاب صفہ سے وابستہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، مولا ان طلبہ کی زندگی کو قبول فرما، ہماری ان طلبہ کے سینوں کو قرآن کی تعلیمات سے مزین فرما، اے اللہ ان طلبہ کو اے اللہ کسی دنیا دار کے حوالے نہ کرنا، اے رب کریم ان کے علم میں برکت عطا فرما، قرآن کے سیکھنے سکھانے کو قبول فرما، مقبولین میں سے بنا دے، محبوبین میں سے بنا دے، ذاکرین شاکرین میں سے بنا دے، یا اللہ ان طلبہ کو زمانے کا راضی بنا دے، غزالی بنا دے، تھانوی مدنی اجمیری بنا دے، زمانے کا نانوتوی بنا دے، یا اللہ بام العلیم بنا دے، جید حفیظ قرآن بنا دے، اے اللہ طلبہ کی زندگی کو قبول فرما، ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما دے، اے اللہ قرآن کا یاد کرنا آسان فرما دے، موت تک قرآن سینے میں جمع رہے، دل و دماغ میں جمع رہے، یا اللہ تو ایسی طاقت کا مظاہرہ فرما دے، یا اللہ تو لاج رکھ لے، یا اللہ تو لاج رکھ لے، دور دراز سے آئے ہیں مولا، یا اللہ یہ مدارس کی روح ہے، یا اللہ قرآن کے علم سے ان کی زندگی کو مزین فرما دے، قرآن کا یاد کرنا آسان فرما دے، دینی کتاب کا پڑھنا پڑھانا آسان فرما دے، یا اللہ تو راضی ہو جا،
یا اللہ ہمارے مدرسے کو یا اللہ دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ ہونے والے کام کو انتہا تک پہنچا دے، یا اللہ ہر کام ہر ضرورت پوری ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے، عداوتوں سے، حسد سے ہماری اس ادارے کی تو پورے حفاظت فرما، یا اللہ اس ادارے میں متحجدین کی جماعت کو پیدا فرما، محدثین کی جماعت کو پیدا فرما، مفسرین مبلغین کی جماعت کو پیدا فرما، داعیوں کی جماعت کو پیدا فرما، یا اللہ اس ادارے کو چمکا دے اور چمک جائے تو غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے، پڑھنے پڑھانے والے کو قبول فرما دے، صحت و عافیت عطا فرما، لا علاج بیماریوں سے حفاظت فرما۔ تیرے محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پر جمعہ کا دن تھا، جبل رحمت کے نیچے تھے، اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، مغرب سے پہلے دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی، تیرے محبوب نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں دعا فرمائی کہ اللہ تیرا محبوب لا علاج بیماریوں سے پناہ چاہتا ہے، یا اللہ لا علاج بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تیرا نبی گناہوں کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہے، گناہ کے بوجھ سے حفاظت فرما۔ آپ نے دعا فرمائی حجۃ الوداع میں کہ تیرا محبوب قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہے، یا اللہ قرض کے بوجھ سے تو ہماری بھی حفاظت فرما، نیک نامی نصیب فرما، عزت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، اسلام کی صداقت نصیب فرما، یا اللہ تو راضی ہو جا، زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ عزت کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ عزت کی بھیک مانگتے ہیں، عزت کے دائرے میں ذلیل کرنے والا تو ہے، اور ذلت کے نقشے میں عزت کا تاج پہنانے والا تو ہے، یا اللہ روئے زمین کے اوپر اگر تو بے عزت کرنا چاہتا ہو تو موت کی چادر اڑا دینا، دنیا کی بے عزتی سے بچا لینا، موت کی بے عزتی سے بچا لینا، قبر کی بے عزتی سے بچا لینا، ہمارے نازک بدن کو قبر کے کیڑے مکوڑوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تہجد کی نماز و قرآن کی تلاوت یہ قبر کے لائٹ ہے، تیرے محبوب نے فرمایا قبر کی منزل بڑی خطرناک منزل ہے، اگر اللہ قبر کے عذاب کو بندوں کو منکشف کر دے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ مولا دنیا کی دوڑ دھوپ چہل پہل ہو رہی ہے، نمازی نماز پر محنت کرتا ہے، روزدار روزی پر محنت کرتا ہے، صاحب مال زکوٰۃ پر محنت کر رہا ہے، محدث فن حدیث پر محنت کر رہا ہے، مبلغ دعوت و تبلیغ میں محنت کر رہا ہے۔ اے اللہ قال رسول کے اوپر چہچہانے والے ہمارے طلباء علماء محنت کر رہے ہیں تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، یقین والا ایمان تو نصیب فرما۔ اے اللہ چوری کرنے سے حفاظت فرما، ڈکیتی ڈالنے سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، غیبت سے حفاظت فرما، چغلی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں نام کا بھی بنا دے اور کام کا بھی بنا دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں سے ہمارے ادارے کی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما۔ مولا دین دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائے، غیب سے ایسا اسباب تو پیدا فرما۔ یا اللہ یہ مجلس میں نابالغ بچے ہیں جن کے آمین پر فرشتہ بھی رشک کرتا ہے، جن کے آمین پر تجھے رحم آتا ہے، اور درود پاک کی مجلس ہے، درود سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے۔ رب کریم ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے کی مدد کرنے والے کو قبول فرما۔
ایک ایک پیسے کو قبول فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام تو نصیب فرما۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما، شریعت مطہرہ کی حفاظت فرما، شریعت کے احکامات کی حفاظت فرما، پیارے آقا کی احادیث کی حفاظت فرما، سنتوں کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ مدارج اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، پوری دنیا میں جہاں کہیں ایمان والا آباد ہے ان کی جان میں، مال میں، عزت آبرو ایمان میں خوب برکتیں نصیب فرما، حاجت مند کی ضرورتوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے تو شکل پیدا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، سرکش شیاطین سے حفاظت فرما، ناپاک جناتوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، تیری رحمت والی گود تو ہمیں نصیب فرما، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت دلوں سے نکال لے۔ اے اللہ صبح میں یہ طلبہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلی نظر قرآن پہ پڑتی ہے۔ رب کعبہ، رب کریم، ان طلبہ کی قرآن کی تلاوت کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اے اللہ یہ مدرسے کا ہر کام پورا ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما، جو نیتیں ہیں نیتوں میں اے اللہ نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، قبر کی زندگی آنے سے پہلے قبر والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک دامن والی زندگی عطا فرما، گناہ والی زندگی سے تو ہماری حفاظت فرما، چھوٹی موٹی تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، چھوٹی موٹی تمام بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ طلبہ کے مجمع میں کچھ طلبہ بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان طلبہ کو قبول فرما، پڑھنے پڑھانے والے کو بھی قبول فرما، ان کے خاندان کو قبول فرما۔ یہ ہمارے طلبہ یہ اللہ کام کے بن جائے، محراب سنانے والے بن جائے، ایسا قرآن دل و دماغ میں جم جائے تو ایسے اسباب پیدا فرما، متبع سنت بنا، متبع شریعت بنا۔ یا اللہ عزت اور عافیت والی زندگی تو نصیب فرما۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ ایک وقت آئے گا کہ روح نکل جائے گی، جب ٹھاک پرا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بچہ، عورت چند دنوں میں بھول جائے گی، اولاد چند دنوں میں بھول جائے گی، ماں کے پیٹ سے اکیلا ہے، دنیا چھوڑ کر قبر کے پیٹ میں جائیں گے تو اکیلے جائیں گے، ہر طرح قبر کی دیواریں ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، فاطمہ گمان نہ کرنا کہ باپ نبی ہے اور تیرا چھٹکارا ہو جائے، تیرے اعمال اچھے نہیں ہوگے تو تجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ رب کریم پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تیرے رضامند والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، رہ گئے تیری شان کے مطابق وہ بھی نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب